الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا وأمجدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي وأيضا قال من رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے معزز و موقر حضرات علماء کرام بزرگان اسلام نوجوانان قوم و ملت اور پردہ نشین خواتین اسلام میری مائیں اور بہنیں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم اور فضل ہوا کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو آج جیسی نورانی ایمانی عرفانی محفل اور مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ورنہ تو بزرگ اور دوستو حالات ایسے ہیں آج کا سچویشن اور دور اتنا سنگین چل رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کے پاس دین کی باتیں ایمان کی باتیں یقین کی باتیں قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے آج امت مسلمہ ہمارے اور آپ کے پاس وقت اور فرصت نہیں ہے کیوں نہیں ہے جبکہ قرآن میں اللہ تبارک تعالی
نے ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ پاور اور وہ مادہ رکھا ہے کہ جب بھی وارثین انبیاء علماء کرام اور دین کے جو ذمہ دار ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں اپنے قوم کے درمیان بیان کرنے کی اللہ نے جن کو صلاحیت اور توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے مومن کے اندر جو صفت رکھی گئی ہے اس کو قبول کرنے کی صفت رکھی گئی ہے، اور ایمان والے کو یقیناً اگر یقین کامل کے ساتھ مکمل عقیدہ اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی ایمان والا ایمان کی باتیں، اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں اگر بغور سماعت فرماتا ہے، سنتا ہے، تو سنتے ہی اس کے ایمان جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس طریقے سے اس کو ابھارتا ہے، اتنا اس کا ایمان جو ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بیدار ہو جاتا ہے، اس کا ایمان جاگ جاتا ہے، تو دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں عمل ابھی کیا نہیں، صرف سنتے ہی بزرگ اور دوستو اس کے جسم اور اعضاء اور جوارے کے رونگٹے اور روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف جو ہے قرآن کی باتوں کو سن کر، حدیث کی باتوں کو سن کر، کیونکہ اس کا جو ہے ایمان اور عقیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ لفظ اللہ اور اللہ کے کلام کو سنتے ہی اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کہ اس کا ایمان اور عقیدہ بنا ہوا ہے، اللہ سے اس کا تعلق اور کنیکشن بنا ہے، اس وجہ سے جب اللہ کی باتیں اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ یقیناً اس کا ایمان اتنا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو اسی بات کو ہمارے ابھی عزیز محترم مولانا قاسم صاحب دوسرے اچھے انداز میں، سادے انداز میں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایمان والا جب ایمان کے تقاضے پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اس کو توفیق مل جاتی ہے، اور یہ اللہ کا توفیق اور اللہ کا کرم ہمارے ساتھ اس قدر ہوا کہ آج حالات اتنے سنگین ہونے کے باوجود جلسے جلوس میں لوگ تو کیا شرکت کرے، جو اللہ کا گھر ہے مسجد، بزرگ اور دوستو آج ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا سرد ہو گیا، اتنا ٹھنڈا ہو گیا، اتنا ہم بزرگ اور دوستو دین سے غافل ہو گئے، اللہ سے ہمارا تعلق اتنا بزرگ اور دوستو مضبوط نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان، ایک مسلمان کا ایمان کے اندر اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ اس کو مسجد تک پہنچا دے۔ آج مسجدیں مرثیہ کھاں ہیں، مسجدوں کی در و دیوار رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں، اگر زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے صحیح، لیکن ہم سے پہلے بھی اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر ایسے ایمان والے موجود تھے
جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ایمان کو اتنا قبول فرمایا، ان کے اعمال کو اتنا مقبول فرمایا، اور ان کے صفات کو اتنا عام فرمایا کہ وہ ہمارے طرح ایمان والے تھے، مسلمان تھے، انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا جب تذکرہ ہوتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا کرتے تھے تو وہ جماعت، وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت سنتے ہی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی شخص ایبسنٹ رہتا تھا، غائب رہتا تھا، اس مجلس میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ کاروبار ہو، دکانداری ہو، تجارت ہو، کھیتی کھلیان ہو، صحابہ اکرام ہمارے طرح بزرگ اور دوستو دنیا کے کام کاج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ بزرگ اور دوستو وہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ ان کے اندر 100% دینداری تھا، دینداری تھا۔ اگر دنیا چھوٹ جائے کوئی مشکل نہیں، ان کی زندگی سے، ان کے شب و روز سے دین نہیں چھوٹنا چاہیے، دین کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام چھوٹنا نہیں چاہیے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے بزرگ اور دوستو ہمہ وقت، ہر وقت جو ہے کمر بستہ رہتے تھے، اپنے آپ کو مضبوط کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے معلم، ان کے استاد بزرگ اور دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا تعلیم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی پریشانی کا عالم ہو، کوئی مصیبت درپیش آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، کوئی آسمانی آفت اور بلا جو ہے آ جائے، طوفان ہو، زلزلہ ہو، یا کوئی بھی ایسا کٹھن اور سنگین اگر ماحول آ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے مسجد کا رخ کر لیا کرتے تھے، مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق اور مالک سے اپنا بزرگ اور دوستو لا اور تعلق کو برقرار کر دیتے تھے، اور اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر بزرگ اور دوستو دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ طویل ہوا کرتا تھا کہ قیام یعنی کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک، پیر مبارک جو ہے پھول جایا کرتا تھا۔ آج بزرگ اور دوستو مسجد میں اگر امام صاحب لمبی سورت پڑھ لیتے ہیں، کیا ہم جو ہے نماز کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگتے اتنی لمبی نمازیں کیا پڑھاتے ہیں، ہاں ہم تھک گئے بھی، پریشان ہو گئے بھی۔ بزرگ اور دوستو اس لیے کہ ہم جو ہے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے مسجد میں نہیں لگتا ہے، مسجد سے ہمارا دل جو ہے بزرگ اور دوستو نماز کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ اسی بات کو ابھی ہمارے عزیز محترم مولانا نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے مسلمانوں ایمان والو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ اے ایمان والو، تم اپنی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت اس طریقے سے کیا کرو، ایسی نمازیں پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔
تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ آج دیکھیے باطل ادیان باطلہ جب وہ اپنے معبود جس کو مان رہے ہیں اس کے سامنے جب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت یکسوئی کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ اور اس طریقے سے وہ اپنا پرارتھنا اور پوجا کرتے ہیں کہ بزرگ اور دوست بڑے سکون کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یقیناً اپنے معبود سے کچھ سوال کر رہے ہیں، یعنی طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جبکہ وہ ادیان باطلہ ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق تو ہمیشہ حق ہی ہو کر رہے گا، باطل تو بزرگ اور دوستو باطل اور مٹ کر ہی رہے گا۔ اس لیے بزرگ اور دوستو ہم اپنے معبود حقیقی کی عبادت اور اطاعت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کم از کم 10-15 منٹ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو بزرگ اور دوستو ہمارے دل کی حالت اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن آدمی، مسلمان آدمی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اس کے تقاضے کے مطابق اپنے شب و روز کے اعمال کو کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے اس کا تعلق ہے، پکا سچا مسلمان مومن جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو بزرگ اور دوستو اس کے دل کے اندر ایسا سکون میسر ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایسا اطمینان محسوس کرتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر بزرگ اور دوستو کتنی خوشی محسوس کرتی ہے۔ ایک مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر باہر کر دیا جائے کیسی تڑپتی ہے، جب اس کو فوری طور پر پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو یقیناً اس مچھلی کو چین اور سکون مل جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے فرمایا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ ایمان والا جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کی عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے، گویا کہ اس کا دل جو ہے اللہ سے اس کا کنیکشن اور تعلق لگا ہوا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ بزرگ اور دوستو اپنے رب کو اپنے دل کے اندر بسا کر اور جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے، چاہے سورہ فاتحہ ہو، ثنا ہو، درود شریف و تحیات ہو، ان ساری چیزوں کو غور کر کے پڑھتا ہے، سرسری طور پر نہیں، اتنا جلد بازی کے ساتھ نہیں کہ الفاظ کٹ جائیں اور معنی غلط ہو جائے، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کے ہر ارکان کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ نماز کے ہر رکن کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ لیکن دوستو ہم خود غور کریں کہ مچھلی کو پانی میں کیسا سکون آتا ہے، اس کے برعکس اس کا الٹا، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، جب منافق آدمی، منافق کسے کہتے ہیں؟ یعنی دکھلا کر عبادت کرنے والا، دکھلا کر کوئی دین کا کام کرنے والا، دکھلا کر نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، یہ ساری چیزیں بزرگ اور دوستو اگر دکھلاوے کے طور پر ہو تو اسی کو کہا جاتا ہے منافق۔ المنافق فی المسجد، ایسا آدمی اگر مسجد میں جاتا ہے تو اس کا دل چھٹپٹ ہوتا ہے، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ چھٹپٹ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کا ذہن، اس کا دماغ، سب کچھ بزرگ اور دوستو منتشر ہو جاتا ہے، ایسا منتشر ہوتا ہے، ایسا بزرگ اور دوستو چھٹپٹ ہوتا ہے جیسا کسی پرندے کو اگر پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے تو بزرگ اور دوستو پرندہ اس پنجرے کے اندر کس بے کلی کے عالم میں ہوتا ہے اور اس کو اس سے نکلنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے۔ اتنا پاک صاحب، اتنی اچھی مثال حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں،
اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ ہمارے لیے دین کا ہر کام کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہماری اور آپ کی اور سارے انسانیت کی کامیابی اسی دین پر بزرگ اور دوستو منحصر ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر دین ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور دین پر عمل جتنا زیادہ کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج بزرگ اور دوستو یہ ناکامی کے ایام، آج بزرگ اور دوستو دنیا والے کہ یہ جو بزرگ اور دوستو پریشانیاں، مصائب اور آلام، یہ ظلم زیادتی آج پوری دنیا کے اندر جو ایک آماج گاہ بنا ہوا ہے، امت مسلمہ زبوں حالی کی شکار ہے۔ ہر کس و ناکس کی زبان پر شکوہ طاری ہے کہ میں پریشان حال ہو، مصائب اور آلام میں گھرا ہوا ہو، بیماریاں، حوادثات، مصائب، مصیبتیں اور پریشانیاں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بزرگ اور دوستو صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آج پوری دنیا میں بسنے والے امت مسلمہ مسلمانوں کا یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کس واسطے ہو رہا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی نہیں سوچا کہ ناکامی کے ایام آج ہمیں اور آپ کو کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالی جب کسی قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالی اگر کسی قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو بزرگ اور دوست اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے، اس کو بزرگ اور دوستو چوکنا کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، بزرگ اور دوستو یہ عذاب دنیا کا مزہ موقع بموقع، وقتاً فوقتاً بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالی نازل فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچ جائیں، اپنے آپ کو سدھارنے اور بننے اور آخرت کی تیاری کرنے کی ان کے اندر صحیح فکر پیدا ہو جائے، کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اگر بزرگ اور دوستوں پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اگر صحیح معنی میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کے مطابق 100% زندگی گزارنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ حالات کا لانا، حالات کا بدلنا، حالات کا بگاڑنا، حالات کا سدھارنا سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو بزرگ اور دوستو دنیا والوں کی کیا مجال کہ امت مسلمہ پر ظلم زیادتی کرے۔ یہ بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کسی کے طرف سے نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بنا ہوا ہے۔ اگر اس چیز کا بزرگ اور دوستو اپنے دل کے اندر یقین کامل پیدا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اور ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی اچھائی اور برائی کا ہونا یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، مصیبت اور پریشانی کا دینا یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، بیماری اور راحت اور صحت کا دینا یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ بزرگ اور دوستو سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو حالات کو سدھارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بھولے ہوئے اسباق کو
یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال اور اطوار اور اخلاق کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں انہوں نے بزرگوں اور دوستوں بغیر کھائے پیے، بغیر بزرگوں اور دوستوں ضرورت کو پوری کیے جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، اعمال سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زندگی کے ایک ایک عمل کو اتنا قبول فرمایا کہ اسی دنیا کے اندر اللہ پاک نے انہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اور سند دے دیا۔ اپنی رضامندی کا، اپنی خوشنودی کا اللہ پاک نے انہیں سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ آج اگر ہم اور آپ، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں اور پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہوں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اگر نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی اور حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کائنات پروردگار عالم کا کمال ہے اور اس کا کرم ہے، اس کا توفیق، اس کی توفیق ہے۔ اس کے فضل اور کرم سے اگر ہم نماز میں آ جاتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں تو بزرگوں اور دوستوں مسلمان وہی مسجد میں جاتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آج دیکھیے یہ دینی محفل ہے، اس جلسے میں آنے، سننے، بیٹھنے اور سننے، کرنے، کرانے کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن بزرگوں اور دوستو انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر منحصر ہے۔ ہم کہتے ہیں نیت گن برکت، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو 50-60 آدمی آج کے جلسے میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ اور دوستو ہم اپنے طور پر نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ پاک اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں بزرگ اور دوستو اس کو اللہ پاک اعمال خیر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اچھے محفل اور مجلس میں بیٹھنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں آنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم جو آج یہ ہمارے مرحوم عظیم الدین صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے خاندان کی مغفرت فرمائے، اس بستی کے تمام محلے والوں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر آئے ہوئے جتنے رشتہ دار موجود ہیں اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تو بزرگ اور دوستو یہ تقریب شادی کے موقع پر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور توفیق دیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ موسم بھی خوشگوار ہے، ابھی 3-3:30 بجے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ تو بزرگ اور دوست اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہونا یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ اور دوست اللہ کی ذات پر ہمیشہ اس کی رحم کرم کا امید رکھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تقریب شادی کے موقع پر کم از کم اپنے مرحومین کو یاد کیا جائے، اور یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ایک دینی محفل کا قائم کر دینا ہے۔
یہ دینی محفل کا قائم کرنا ہمارے یہاں کے علماء کرام کا دین ہے، ان کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے قوم، اپنے محلہ، اپنے معاشرہ، اپنے سماج کے اندر اس بات کو رائج کیا۔ ہمارے امیر شریعت اول حضرت مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے علاوہ ہمارے علاقے کے اس بستی کے مربی و مشفق کرم فرما عالم دین حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاری نظام الدین نور اللہ مرقدہ جو محلہ کسمبی کے اس علاقے کے مولانا یونس وغیرہ، یہ بہت پرانے اور جدید علماء ہیں، ان کے بڑی خدمات ہیں، جنہوں نے اپنے قوم و ملت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن ہمارے لوکل اور قریب کے ہونے کی وجہ سے جس طریقے سے ان کا ہمیں احترام اور ادب کرنا تھا کما حق نہیں کر پائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہمارے اکابرین نے ہم کو یہ سکھایا، طریقہ بتایا ہمارے علماء نے کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی مواقع ہو، کوئی بھی تقریب ہو، کم از کم اس کے اندر اللہ پاک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی اگر محفل قائم کر لی جاتی ہے اور مقصد ہوتا ہے حصول برکت اور رحمت، حصول برکت اور رحمت اور مرحومین امت کی مغفرت، مرحومین امت کی مغفرت۔ آج جو دعا ہوگی صرف ہمارے مرحوم عظیم الدین یا ان کے خاندان یا محی الدین پور محلہ کے نہیں، بلکہ ان مرحومین کے ساتھ ساتھ تمام مرحومین امت کے حق میں آخر میں دعائے مغفرت کی جائے گی۔ تو ایسا جلسہ، ایسا پروگرام، ایسا سنہرا اور اچھا پروگرام بار بار نہیں آتا ہے۔ دنیا کے اندر جلسے جلوس بڑے بڑے ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، لیکن بزرگ اور دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ جلسے اور اجتماع جو ہے دنیاوی ہوتے ہیں، یہ دینی اجتماع نہیں۔ جہاں دنیاوی محفل سجائے جاتے ہیں وہاں لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن اس تعداد میں دکھانا اور جو ہے اس کے اندر تعداد دکھانا، وہ دنیاوی محفل اور شیطانی محفل میں جانا، بزرگ اور دوستو وہاں جو ہے ایمان والوں کو زیبا نہیں دیتا ہے کہ ایک ایمان والا غیروں کی محفل میں بھیڑ لگائے اور اپنے تعداد کو بڑھائے دکھائے۔ بزرگ اور دوستو یہ جلسہ جس میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو آنے کی توفیق دیا، اس جلسے کے اندر، اس محفل کے اندر، اس پروگرام کے اندر آنے میں، شرکت کرنے میں، بیٹھنے میں، اس کی بزرگ اور دوستو مغفرت کی گارنٹی دی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان کیا گیا ہے۔ یہ جلسہ جو آپ حضرات بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس کو چاروں جانب سے اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے جن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو بزرگ اور دوست ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، یہ سب کچھ ہے، ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو وہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے آج کے جلسے کو چاروں جانب سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس جگہ رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بیٹھ کر سن رہے ہیں، ایمان والے بیٹھ کر سن رہے ہیں، ان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو، اور واعظ و نصیحت ایسی چیز ہے جو ایمان والوں کو یقیناً فائدہ دیتی ہے، یقیناً فائدہ دیتی ہے، یقیناً فائدہ پہنچاتی ہے، اور اس فائدے سے دوسرے لوگ بھی مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ ہو جائے. دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات، دنیا کے دھندے، دنیا کی بزنس، دکانداری، تجارت، سب کاروبار کام کاج ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اور آپ کا آخرت میں کام آنے والا ہے، بزرگ اور دوستو، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں اور اپنے اعمال کو بھی بزرگ اور دوستو فکر کریں، اعمال کی فکر کریں. کم از کم ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں. بزرگ اور دوستو، اعلیٰ سے اعلیٰ، عالیشان سے عالیشان اے سی والا اور جو ہے ماربل والا یہ مسجد بنا دینے سے بزرگ اور دوستو مسجدیں آباد نہیں کہلاتی ہیں. مسجدیں بزرگ اور دوستو نمازیوں سے مسجد کا پیٹ بھرتا ہے، نمازیوں سے مسجد آباد ہوتے ہیں. مسلمان کے بار بار مسجد میں آنے جانے سے بزرگ اور دوستو مسجد کے بزرگ اور دوستو اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ بستی والے جس طریقے سے مجھے آباد رکھے ہیں، یا اللہ تو بھی انہیں آباد رکھ. یہ بستی والے جس طریقے سے تیرے گھر کو خوش رکھے ہیں، تو بھی بستی والوں کو خوش رکھ. اس لیے بزرگ اور دوستو نماز ایسی دولت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ایمان کے بعد جس چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا وہ نماز کا مسئلہ ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. جو مسلمان اپنی زندگی کے اندر نماز کو قائم رکھے گا گویا کہ اس نے دین کو باقی رکھا، ایمان کو باقی رکھا، اسلام کو باقی رکھا اور اسلام کے تقاضے پر چلتا رہا. اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں رہا، نماز سے غافل ہو کر زندگی گزارتا رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا فقد ہدم الدین، گویا کہ اس نے دین کو بدنام کر دیا، اسلام کو بدنام کر دیا. بزرگ اور بھائیوں سوچو آج ہم سے کیسے اعمال ہو رہے ہیں. ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہم جو ہے بزرگ اور دوست اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نہ چلنے کی وجہ سے آج آئے دن مصائب اور آلام ہمارے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے اور آپ کے بدعملی کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اسلام سے دور ہو کر، قرآن سے دور ہو کر، علماء سے دور ہو کر، مساجد سے دور ہو کر، مدارس سے دور ہو کر، اہل اللہ سے دور ہو کر، تبلیغی جماعت سے دور ہو کر کامیابی کا تصور بیکار ہے. آج اس دور کو یاد کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب میدان جنگ میں جنگ کیا کرتے تھے، لڑائی کیا کرتے تھے، اس وقت بھی بزرگ اور دوستو نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اللہ نے اتنا آسانی فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے. بہت سارے لوگ کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن بزرگ اور دوست اپنے دل سے پوچھیں وہ لوگ جو کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں، چیئر میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز اور جو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ کر اگر زمین پر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر وہ سکون میسر ہوتا ہے، وہ طمانینت اس کے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، وہ کیفیت اس کے دل کے اندر آتا ہے جو چیئر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اسے حاصل نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اس لیے کہ صحابہ اکرام میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. نماز بزرگ اور دوستو جس جگہ پڑھی جاتی ہے کل قیامت کے دن وہ گواہی دے گی. آج ہم اور آپ ہمارے مرحوم عظیم الدین مرحوم کے جلسے میں بچوں نے جو سجایا ہے
انتظام کیا ہے. اس جگہ جو جلسہ ہو رہا جتنا گھرا ہوا ہے یہ زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتی ہے، کیونکہ یہ زمین کے ٹکڑے میں اس کے سینے کے اوپر وارثین انبیاء علماء کرام کی جماعت بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کر رہے ہیں. جہاں زمین کا دوسرا ٹکڑا اس چیز سے محروم ہے. اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ فلک ناز کرتی ہے ایسی زمین پہ آساد، فلک ناز کرتی ہے ایسی زمین پہ آساد جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. جس زمین کے ٹکڑے پر دو چار گھڑی، دو چار منٹ ہی صحیح، دو چار گھنٹے ہی صحیح اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو بیان کیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن زمین گواہی دے گی کہ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا، تیرے فلاں فلاں بندے اور پسے پردہ اتنی عورتیں، اتنے مرد، اتنے نوجوان اس جلسے میں شرکت کیے تھے. تو اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں اگر میرے بندوں کا معاملہ میرے ساتھ اتنا پاک صاف تھا کہ میرے نام کو سن کر میرے نبی کے نام کی محفل میں شرکت کیے تھے، جتنے لوگ اس جلسے میں آئے تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی. بزرگ اور دوستو، لوگ کہتے ہیں جلسہ جلوس میں جانے سے کیا فائدہ؟ ایسے کہنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، ایسے کہنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہوگا. اور جو شرکت کرتے ہیں، آتے ہیں، ان کے فائدے کا مت پوچھئے، ان کی نیکیاں مت پوچھئے. کل قیامت کے دن اس جلسے کی نیکیاں جب اللہ تبارک تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے تو اس وقت تمنا کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محفل، نام کی محفل سجائی جاتی تھی، میں وہاں کیوں نہیں شرکت کیا؟ بزرگ اور دوست، اس وقت تمنا کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں جس طریقے سے جلسہ جلوس میں آنے، سننے، بیٹھنے کی اللہ توفیق دیا ہے، اور اتنا بزرگ اور دوست یہ پاکیزہ محفل ہے، اس محفل سے کم از کم ہم اپنی زندگی کے لیے ایک سامان لیتے چلیں کہ ہم سے بزرگ اور دوست آج سے کسی وقت کی کوئی نماز بزرگ اور دوست نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. بہت سارے لوگ، میں یہ نہیں کہتا نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے. پابندی کے ساتھ آدمی عبادت کم کرے لیکن پابندی کے ساتھ کنٹینیو، لگاتار پابندی کے ساتھ مسجد میں آنا جانا چاہیے. اور صحابہ اکرام وہ میدان جنگ میں، میدان کارزار میں، وہ میدان کربلا کی زمین بزرگ اور دوستو جس کے اوپر نماز ادا کی گئی تھی اب بھی گواہی دے رہی ہے. اب بھی زمین کربلا، اب بھی زمین کربلا دیتی ہے یہ صدا. صدا نام ہے آواز، صدا مانے آواز، ساؤنڈ. اردو میں سواد دال الف صدا مانے آواز، ساؤنڈ، اور سین دال الف صدا مانے برابر. تو یہاں سواد دال الف صدا مانے آواز. اب بھی زمین کربلا دیتی ہے یہ صدا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. آج اسی کلمات کو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے کلمات کو ہر محلے کے مسجد کا مؤذن آواز دیتا ہے کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، کدھر بھاگ رہے ہو، کس طرف رخ کر رہے ہو؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس بات سے پتا چلا کہ اللہ پاک نے ہماری اور آپ کی اور سارے ایمان والوں کی کامیابی نماز میں رکھی ہے. قرآن میں اللہ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ ایمان والو دھیان سے سنو، اگر تمہیں اللہ سے مدد کی ضرورت ہے
اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، استعین بالصبر والصلاۃ، تو دو چیزوں کو اپنا لو اپنی زندگی کے اندر۔ ایک تو جو ہے نماز، جیسا کہ صحابہ اکرام کے سامنے اگر بڑا سے بڑا کوئی مشکل امر پیش آ جایا کرتا تھا تو سب سے پہلے وضو کر کے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ ادا کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے اب فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مصیبت ہو، پریشانیاں ہو، حوادثات ہو، کوئی بھی تمہارے سامنے اگر بزرگ اور دوستو برے ایام آ جائیں تو صبر کے ساتھ کام لو۔ الصبر مفتاح الجنہ، صبر کر لینا یہ جنت کی کنجی ہے۔ اور الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور مفتاح الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے۔ والصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، وقت زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کا نہیں ہے کیونکہ میرے بعد بھی دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ تقریب شادی کے موقع پر ایک حدیث رسول پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ۔ آج دنیا کے اندر شادی ہو رہے ہیں، تقریب شادی منایا جا رہا ہے، ہم غور کریں، سوچیں، یہ جو پریشانیاں، یہ جو مشکلات، یہ مہنگائیاں، یہ جو بھاری پن آج دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ کس واسطے